میرے بچوں میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ اور ماں بیٹا کبھی مجھے ناوا نہیں کیا میں، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، وہ تجھے پتہ ہے میں خالی جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، جو قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پولیس لڑو تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مطمئن ہو کے چلو۔ مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو گے؟ اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو گے؟ تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، دیر گزر گئی تھوڑی ریا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، دیر گزر گئی تھوڑی ریا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے؟ آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، جب وہ فرغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا ابا الولید، فرغ ہو گئے؟ میں سنوں آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو، کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت؟ اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا۔ آپ نے کہا میں سناؤں گا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکواتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم، یوں نظر آیا اور آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم۔ وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا، اس کا رد عمل آپ کو دکھاتا ہوں۔ رد عمل ویسے بیٹھا تھا نا نیچے، ویسے کھڑا ہوا، کہتا ہے اور یوں دوڑ لگائی دروازے سے باہر بھاگ، پیٹھ نہیں پھیر سکا۔ تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گئے۔ تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں۔ تو سارے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے۔
کب پاگلو تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں۔ اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سن کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن اسفلہ مثمر وأعلاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحسم ما تحته۔ انہیں کہو پاگلو تمہیں پتہ ہے میں عربی دان، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی اور اوپر رونق ہے بہار جیسی الفاظ کی۔ تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں، وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے، وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا، وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کافر کی بات ہے، کافر۔ اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے کٹھے ہو گئے، تو انہیں تمہیں برباد کر دیا۔ کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے، تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس، کیا عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے، قرآن دکھا رہا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں۔ انہو فکر وقدر، سوچ میں پڑو کیا کہوں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا کہوں، فقتل کیف قدر، برباد ہو تو پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں کیا کہوں یار، وعبس وبسر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک چڑ کے ایسے، ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر۔ پہلے دعا تو شروع کرو، یا اللہ میرے بچوں میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ مانگ، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا میں، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پہلے تڑپ، تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مطمئن ہو کے چل اس کو، مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ سے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیل، تو ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینا، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ نے کہا لے دو۔ کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو گیا۔ اللہ تقشعر منہ جلود الذی آمنوا، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کبھی ہمارے کھڑے ہوئے سخت شاعر، تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے۔ تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ آخری بات کہتا ہوں، آپ کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، بچے ہو جاتی ہے لڑائی۔ میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دن بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں، چونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے نا۔ جیسے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا، رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت بابرکت ہوتی ہے، اور پھر اب گرمیوں میں چھٹیاں کریں تو میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں، کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو، یہ علم دین کے وقار کے خلاف، اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کرو۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کر، آپ کا سینہ روشن ہو جائے، اور آپس میں غیبت نہ کر۔ ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے، بھائی کی لاش کھانا چاہتے ہو، غیبت سے بچو۔ تو میں اپنے مدرسے میں نا یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں۔ تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھی کیا سیکھا، تو ایک لڑکا کھڑا ہو، تو استاد جی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں کر، آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی غیبت نہیں، قسم اٹھا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت کی۔ تو اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گا، اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ، تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو۔ جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی، آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ جن سے پڑھ رہے ہو ان کو ادب دو، محبت دو، احترام دو، ان کی غیبت چھوڑ، ان کی کمی بھی دل میں کبھی نہ لاؤ۔ آج کل کے علماء کو جنید بغدادی نہیں ہیں، نہ طالب علم ابو بکر شبلی ہیں، آج 15ویں صدی کا زمانہ ہے، تو یہ ادارے ایک بہت بڑی، میں تو 100 کے قریب ملکوں میں گیا، ایسا نظام تعلیم دین کا کہیں نہیں دیکھا۔ تو شکر ادا کرو، یہ سارے تمہارے محسن بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی غلطیاں نہ پکڑنا، کبھی اس پہ تبصرہ نہ کرنا، کوئی کرے تو اس کو محبت سے روک دینا۔ محروم ہو جاتا ہے آپ، تو اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ میرے جتنے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، پرائمری سکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک، اور رائمنڈ کے مدرسہ سے لے کر جامعہ رشیدیہ تک، سب کے لیے 2 نفل میرے پکے ہیں روزانہ، تو میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، چاہے وہ میرے پرائمری سکول کے تھے، اور چاہے وہ میرے گورنمنٹ کالج کے تھے، یا سینٹرل ماڈل سکول کے تھے، یا وہ رائمنڈ میں پھر میں پڑھا ہوں، پھر جامعہ رشیدیہ میں دورہ حدیث کیا، سب کے لیے دعا کرو۔ اور جو اساتذہ میں سے فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے عمرہ کرتا ہوں، عمرہ کر۔ تو بچوں اپنے استادوں کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو مزید پھلے پھلائے۔ میں تو بہت زمانہ پہلے آیا تھا جب مفتی صاحب زندہ تھے، تو آج آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی ترقی دیکھ کر، اور وہ آتا ہے نا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ سو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بیٹے کو، یہ خلف نہیں ہے یہ خلف ہے، اس نے اپنے باپ کی میراث کو سنبھالا بھی ہے اور بڑھایا بھی، واللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔
اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑنی تو قرآن چا کر دو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑ پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک بھی ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے میں تو پتہ کوئی نہیں، مجھے میں تو خبر کوئی نہیں لگ رہی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بکانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے کہ تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تو نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی۔ آج کھرا کھوٹا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کے نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی جی شے، بہت چھوٹی شے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے
ठोस बात वो जो लिखी हो, ऐसे मेरे दिल में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा होगा, जाओ आज मेरे हबीब आ रहे हैं। पहला आसमान सजाया गया, आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। दूसरा आसमान सजाया गया, यहया, ज़करिया, ईसा, 3 अंबिया अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, चौथे आसमान पर इदरीस हैं, पांचवें पर हारून हैं, छठे पर मूसा हैं, सातवें पर इब्राहीम हैं। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी बोला, जी वीजा खत्म, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। आज की जुबान में, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जाओ तोड़ा रब तुम बुला रहा है। वन नज्म इला हवा मा गल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यल्तखु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़क़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआद मा रक़ा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इन आंखों से अपने अल्लाह को भी देखा है, अल्लाह को भी देखा है। मेरी बात हो दीवार पे मार दो, मिट्टी से दफन कर दो, मेरे मुंह पे मार दो। जब मैं तुम्हें अल्लाह की सुनाऊं, अल्लाह के नबी की सुनाऊं, तुम मेरी नस्ल हो, मेरी ले लो। मैं फकीर बन के आया हूँ, झोली फैला के आया हूँ। उन राहों से वापस आ जाओ जहाँ तारीक अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। उन रोशनियों को बुझा दो जहाँ गैरत सो जाए, जहाँ बेहयाई वो नागन बन के फुंकारे, जहाँ इस ज़मीर नाम की चीज के सौदे हो जाएं, बिक जाएं। वो इल्म नहीं, वो मुआशरा नहीं, जहाँ बेटियों के दुपट्टे तार तार हो जाएं, जहाँ माएँ औलाद के हाथों जलील हो जाएं, जहाँ शादी के बाद भी ज़िना के अड्डे चलें, जहाँ जुल्म सितम अदालतों में हो उस दर्जे का कि बाहर की दुनिया भी अल अमान पुकार उठे, जहाँ हर आदमी झूठ बोलता हो, हर आदमी धोखेबाज हो। मैं अपने क्या ऐप सुनूं? मेरा देश है झूठ का पलंदा है, जुल्म सितम की भड़कती आग है। धोखेबाजी, फ्रॉड, खयानत के गटर खुले हुए हैं। और मिंबर एक था जिस पे आस थी कि मिंबर से कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, हो रही है, अल्लाह का फजल हो रही है। लेकिन इससे बढ़ के फिरकावारियत की आग भड़क रही है। मैं कैसे बुझाऊं? आपसे कहता हूं, तब्दीली का एक तरीका है औरों को बदलो, औरों को बदलो। एक तरीका है अपने आप को बदलो। तुम मेरी सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो, कुरान से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ। मेरे रब की कसम, दुनिया और आखिरत की इज्जतों के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। ये अल्लाह का जहान है, ये मेरे नबी की खबर है। किस जहान का एक बनाने वाला है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्द मिस्लहुन। ये मेरे नबी की खबर है, मेरे नबी का कुरान है कि इस जमीन आसमान का बनाने वाला अल्लाह है। इन्न फी इख्तिलाफिल लैल वल नहार, मेरे नबी के कुरान की खबर है, दिन रात का बनाने वाला मेरा अल्लाह है। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, समंदर में चलने वाले बड़े बड़े पैरी जहाज, ये मेरे रब का करिश्मा, मेरे रब की कुदरत, मेरे रब का शाहकार है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिश मेरे रब की कुदरत है। फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन का सरसद हो जाना ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, जिंदगी का परवान चढ़ना मेरे अल्लाह की कुदरत है। बतसरीफ़िर रियाह, मौसमों का अदल बदल हेर फेर मेरे अल्लाह की कुदरत है। वस्सहादिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान बादलों का मुअल्लक होना ये ज़ात मेरे अल्लाह की कुदरत है। लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, जिसने जमीन आसमान को बनाया है
جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس طلعت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، پالتو جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، جنگل جنگل کے جانوروں کی موت۔ اوف اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھئی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، قیامت، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیو نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھیا جاندہ، ادھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ پہلے یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، تمہارا روز صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیق صاحب۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا۔ جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تو میں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔